چائے پیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. وہ کل کی بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم آداب فہم قرآن میں داخل ہوں، خود ایک مختصر سا تعارف قرآن کا ہو جائے کہ یہ کتاب کون سی ہے اور ہمارا رابطہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. وہ کل عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے وہ ہدایت کا ہی ہونا چاہیے. اہل بیت کو بھی خالق کائنات نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہمارا رابطہ بھی ان کے ساتھ ہدایت کا رابطہ ہونا چاہیے. اور مشکل انسانیت کی وہاں سے وجود میں آتی ہے کہ جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے یا ہادی کے وظائف اور ذمہ داریوں کو نہ سمجھتے ہوئے قسم و قسم کے رابطے جوڑ لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی رابطہ جوڑنا چاہیے وہ برقرار نہیں ہوتا. البتہ مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے. مثلا حوزے میں آتے ہیں، حوزہ ایک علمی مرکز ہے، اور یہاں پہ جب طالب علم آتا ہے تو اس کو حوزے کے ساتھ جو وجہ ہے، جو چہرہ ہے حوزے کا، وہ ایک علمی چہرہ ہے، علمی شناخت ہے. اور طالب علم جب آتا ہے اس کی ساری ایکٹیویٹیز غیر علمی ہوتی ہیں. جو رابطہ حوزے کے ساتھ طالب علم کا برقرار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حوزہ بھی پھر اس کو کچھ نہیں دیتا ہے. وہ جس طرح کوہرا آتا ہے اسی طرح کوہرا واپس چلا جاتا ہے، اور پھر قوم و ملت و مذہب اور دین کے لیے پھر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. خوب، قرآن، خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا ہے. کل معنی کیا تھا نزول کا، کہ نزول یعنی جو انسان کی دسترس سے باہر تھا، خالق کائنات نے ایسا کام کیا کہ بشریت کی دسترس میں آ گیا، قابل فہم ہو گیا. اور قابل فہم ہونے کے بعد اب انسان اگر اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو کمال کی منزل پہ پہنچانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. خوب، یہاں سے جب نازل کیا، نازل کی تعبیریں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے لیلہ مبارکہ میں اس قرآن کو نازل کیا. یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیل سے مراد یہ لیل نہیں ہے جو دنیاوی رات ہے، یعنی جہاں پہ سورج طلوع نہیں کرتا اور تاریکی چھا جاتی ہے، اور زمانے کا ایک یہ حصہ جس میں سورج کے طلوع نہ ہونے سے تاریکی پھیل جاتی ہے، اس کو لیل نہیں کہتے ہیں. اگرچہ یہ لیل ہے لیکن قرآن میں لیل سے مراد یہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں؟ اولاً خالق کائنات نے جب قرآن کو کہا کہ ہم نے لیلہ میں نازل کیا، تو یہ لیلہ ایک وقت میں پوری دنیا پہ لیل نہیں ہوتی. دنیا کے ایک کونے پہ لیل ہے تو دوسرے کونے پہ نہار ہے. خوب، قرآن کا ادعا یہ ہے کہ ہم نے لیل میں نازل کیا ہے. خوب، جب قرآن کو لیل میں نازل ہوا ہے، خوب جس لیل کو بھی آپ معیار قرار دیں دوسرے خطے پر دن ہے، بس یہ لیل مراد نہیں ہے. اور لیلۃ القدر سے بھی انشاءاللہ کے بعد میں آئے گا، لیلۃ القدر سے مراد بھی ایک خاص مفہوم ہے خالق کائنات کا، اور ہر انسان کی لیلۃ القدر جدا ہے، ایک ہے. کیا ہے کہ مطلب واقعاً اس قابل ہے کہ اس پہ غور کیا جائے. پھر لیلہ سے مراد کیا ہے؟ لیلہ سے مراد ہے حجاب، پردہ، کہ ہم نے پردے میں، حجاب میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. کہ اگر وہ حجاب اور لیلہ نہ ہوتا اور قرآن اسی طرح سے جس طرح مقام لدن میں تھا نازل ہو جاتا، تو بشریت کے اندر یہ توانائی نہیں تھی کہ اس کو تحمل کر سکے. اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب لے کے گئے 40 آدمیوں کو، تو خالق کائنات نے اپنی تجلی کی، معنی کروں گا ابھی بعد میں، تجلی کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی وہ تجلی چونکہ حجاب میں نہیں تھی، لیلہ میں نہیں تھی، پردے میں نہیں تھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ خر موسیٰ صاعقہ، وہ بے ہوش ہو گئے. اور پہاڑ جس پہ تجلی ہوئی وہ کیا ہوا؟ دکن دکا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہ جو 40 آدمی گئے ہوئے تھے ان کا کیا ہوا؟ وہ سب
مر گئے۔ پس اگر تجلی بغیر لیلا کے ہوں تو اس کے لیے خاص قابلیت چاہیے، جس کے اندر ہوگی وہی تحمل کر سکے گا، جس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہوگی تحمل نہیں کر پائے گا۔ مثلا بھی ملموس مثال عرض کروں، آپ کے پاس ایک بلب ہے 40 واٹ کا، وہ 40 واٹ میں اتنی ہی ظرفیت ہے نور لینے کی جتنا اس کی کیپیسٹی بنی ہوئی ہے۔ آپ پیچھے سے تار کو متصل کرتے ہیں جس کے اندر 200 واٹ کی پاور ہے، جیسے ہی آپ بلب کو اس کے ساتھ متصل کریں گے کیا ہوگا؟ فوراً پھٹ جائے گا، کیوں؟ چونکہ قابلیت نہیں ہے۔ وہ پھر کیا کریں؟ کہا اس نور کو تبدیل کریں، 200 کو کمزور کریں، کم کریں، 40 میں دیں، آپ یہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بس قرآن کو ہم نے کس میں نازل کیا ہے؟ لیلا میں، حجاب میں۔ کیوں حجاب میں نازل کیا ہے؟ کہا تاکہ تمہاری دسترس میں آ جائے۔ خوب، اب مانا کیا تھا نزول کا کہ قابل فہم ہو جائے۔ خوب پھر کیا کرو؟ کہا کہ اس حجاب کو چاک کرو۔ یہی قرآن جو ہم نے حجاب میں لپیٹ کر آپ کے حوالے کیا ہے، آہستہ آہستہ ان حجابوں کو دور کرو۔ جتنا جتنا آپ حجاب دور کرتے جائیں گے اتنا اتنا قرآن آپ کے لیے نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مانا کیا تھا نزول ہے قابل فہم، قابل تعقل، قابل تدبر، قابل تفکر۔ خب جو آیت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا مطلب وہ آیت ہمارے لیے نازل ہو گئی ہے۔ اگر پورے قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو ابھی تک قرآن کا نزول ہمارے لیے نہیں ہوا ہے، چونکہ نزول کا معنی فہم کیا ہے، اور قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ جو قابل فہم ہو، اور بھیجا ہی اس لیے خالق کائنات نے تاکہ تعقل کرو، فہم سے کام لو، شعور سے کام لو۔ وہ جتنا جتنا ہم سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا قرآن ہمارے لیے نازل ہوتا جائے گا، یعنی اس حجاب سے باہر آتا جائے گا، نازل ہو رہا ہے۔ اگر ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ پورا قرآن اتر گیا، پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، تو پورا قرآن ہمارے لیے نازل ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے حجاب میں نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کی دسترس میں آ جائے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ حجاب کو اتارو۔ حجاب کو اتارنے کے بعد کیا کرو؟ آہستہ آہستہ اس حقیقت سے آشنا ہو۔ یا مثلا دیکھا ہے آپ نے عموماً بادام کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اخروٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سخت چھلکا ہوتا ہے۔ یہ سخت چھلکا کس لیے ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے۔ وہ چھلکے کے ساتھ جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ کے لیے کب قابل استفادہ ہوگا؟ جب چھلکا توڑیں گے، مغز تک پہنچیں گے، وہ مغز آپ کی تقویت کا سبب بنے گا۔ وہ قرآن کو ہم نے لباس میں اتارا ہے، اس لباس کو حجاب کہا ہے۔ اس حجاب کو چاک کر کے حقیقت قرآن تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی حجاب چاک کر کے حقیقت قرآن سے وابستہ ہوتا جائے گا قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ لہذا قرآن رٹ لینے سے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، یا قرآن بہترین ترنم میں پڑھ لینے سے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے جو اس حجاب سے آگے بڑھ کر فہم کی منزل پہ آ کر وجود میں اتارنا شروع کر دے۔ وہ مطلب دوم جو کل عرض کیا تھا کہ اس کی ارجاع یہ کہ آج عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن کے مراتب کتنے ہیں، کہاں پہ تھا اور کیسے ہماری دسترس میں آ گیا۔ آیات ہیں انشاءاللہ آپ بعد میں خود نکال لیجئے گا۔ پہلا مرتبہ قرآن کا کیا ہے؟ یہ مقام لدن میں تھا۔ مقام لدن، لدن کہتے ہیں قرب کو، قرب الہی، علم لدنی اسی سے نکلا ہے۔ علم لدنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ علم جو مستقیماً ڈائریکٹ اللہ سے لیا جائے، جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، اس لیے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، کیونکہ خدا سے لیا جاتا ہے۔ وہ علم خدا کے پاس ہے، خدا سے مستقیماً لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم لدنی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اور قرآن بھی مقام لدن میں تھا۔ آیات ہیں، اب بعد میں قرآن کی طرف اگر ہو تو آپ خود بھی مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وہ پہلا مرتبہ یہ تھا کہ مقام لدن میں تھا۔ اگر مقام لدن میں ہو تو کسی کی دسترس میں نہیں ہے، کون جا کر لے سکتا ہے اس کو؟ واقعاً کسی کی دسترس میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن قرآن نے بعض افراد کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم مطہرون بن جاؤ مقام لدن سے لے سکتے ہو۔ لیکن خالق کائنات نے کہا کہ چونکہ پوری بشریت یہاں تک نہیں آ سکتی، ہم اس کو تنزل دے کر بشریت تک پہنچاتے ہیں۔ مقام لدن، وہاں سے تنزل ہوا، کہاں پہ پہنچا؟ کتاب مکنون،
سورہ واقعہ میں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ کتاب مکنون، مکنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ۔ اسی سے کلمہ نکلا ہے اکنہ۔ اکنہ کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کو، پردے کو۔ اور بعض منافقین آ کر کہتے تھے کہ ہم اکنہ میں ہیں، یعنی ہم حجاب میں ہیں۔ حجاب میں کیا یعنی آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہتے ہو۔ مکنون یعنی پوشیدہ، جس کو چھپایا گیا ہو۔ کتاب ہے کہ جس کو چھپایا ہوا ہے۔ چھپائے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری دسترس سے باہر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز حجاب میں ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، دسترس میں نہیں ہوتی ہے۔ خوب لدن سے تنزل دیا، کیا بن گیا؟ کتاب مکنون۔ پھر تیسرے مرحلے میں کتاب مکنون سے تنزل دیا قرآن کو، کہاں پہ پہنچا دیا؟ لوح محفوظ۔ اب یہ ساری اصطلاحات ہیں، یعنی سارے یہ درجات ہیں حقیقت اور کائنات کے، کہ وہاں سے ہوتا ہوا لوح محفوظ پہ آیا ہے۔ لوح محفوظ پہ بھی اب سب کے لیے قابل دسترسی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ لوح محفوظ سے پھر تنزل دیا، مقام جبرائیل پہ لے کے آئے۔ مقام جبرائیل سے پھر تنزل دیا، وحی الہی بن گئی۔ وحی الہی سے پھر تنزل دیا قلب پیغمبر پر۔ قلب پیغمبر سے پھر تنزل دے کر کہاں تک پہنچا دیا؟ قلب مومنین، قلوب مومنین تک، یعنی لباس عربی کا دے دیا، عربی کا لباس دے کر لوگوں تک پہنچا دیا۔ خوب جب لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو کس میں آیا ہے؟ عربی مبین میں، لباس میں آیا ہے۔ خوب یہاں پہ عرض کر دوں کہ یوں نہیں تھا تنزل کا معنی، کہ جیسے آج بھی کیا تھا کہ تنزل کا معنی یہ نہیں کہ ایک حقیقت وہاں سے تھی اٹھا کے نیچے رکھ دی، نیچے رکھنے کے بعد وہ پھر اوپر نہیں ہے، نہ۔ نزول دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نزول بصورت تجلی ہے اور ایک نزول بصورت تجافی ہے، جوف سے۔ نزول بصورت تجلی یا نزول بصورت تجافی۔ تجلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک حقیقت در عین حال کے ایک ہے، متعدد مقامات پر موجود ہو۔ ایک چیز ایک ہوتے ہوئے متعدد جگہ پر موجود ہوں اور ہر جگہ کے اعتبار سے اپنے وجود کو اپنا لے۔ حقیقت ایک ہو، مختلف مقامات پر ہو، اور جس مقام پہ پہنچے اسی مقام کا لباس اوڑھ لے، اس کی سنخیت کے مطابق، اس جگہ کی سنخیت کے مطابق اپنا لباس پہن لے۔ یہ ہے تجلی۔ تجافی کیا ہے؟ کہ ایک چیز ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو، دو جگہ پہ نہیں ہو سکتی ہو۔ مثلا یہ کتاب یہاں پہ پڑی ہے، یہاں سے اٹھا کر اگر آپ نے دوسرے نقطے پہ رکھ دی تو کیا ہے؟ پہلا نقطہ خالی ہو گیا، اس لیے کہا جاتا ہے جوف۔ جوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی۔ تجافی یعنی جب ایک جگہ پہ ہوتی تو دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، خالی ہے۔ تجلی جلوے سے ہے۔ جلوہ کیا ہے؟ کہ ایک چیز کئی مقامات پر ہو۔ مثال عرض کروں پہلے، مطلب کہ وہ اس بات کے لیے کہ ذہن میں آ جائے کہ کوئی ہم ایسی بات نہ کر رہے ہوں کہ جو قابل فہم نہ ہو۔ خود اپنے اندر ذرا مراجعہ کریں، آپ کے نفس میں علم ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ معلومات ہیں نا، جی، ادبیات کی، تاریخ کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی، بہت زیادہ ہیں۔ البتہ اس سے پہلے ایک تھوڑا سا وہ اور شائبہ ہے، وہ بھی یہاں پہ عرض کر دوں، البتہ بعد سے بات نکل رہی کہیں لمبی نہ ہو جائے، کہ یہ علم کی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ علم کھوپڑی میں آتا ہے، یہی سنتے آئے ہیں نا، اور پھر اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے، کھوپڑی میں آتا ہے۔ اس کھوپڑی کو اگر چاک کر کے کھولے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، کھوپڑی میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کیا کہا؟ کہا کہ علم نفس میں آتا ہے، روح میں آتا ہے،
جب روح میں آتا ہے تو اس کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دماغ اس کھوپڑی کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اصل علم کہاں پہ آتا ہے؟ نفس انسانی میں، اور نفس انسانی جہالت سے اپنے آپ کو دور کر کے علم سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا نام دیا کہ علم کیف نفسانی ہے، سنا ہوگا انشاءاللہ نام، کیف نفسانی۔ کیف کہتے ہیں صفت کو، نفسانی یعنی نفس کی ایک صفت ہے، جہاں پہ نفس کی متعدد صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت بنام علم بھی ہے، بس ہوگی صفت نفسانی۔ خوب آتا کہاں ہے؟ کہ نفس میں آتا ہے، اس لیے نفس میں آتا ہے، بس نفس کی صفت بن جاتا ہے، نفس کی جیسے صفت بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ عالم ہو جاتا ہے۔ یہ جو معلومات پہلے نہیں تھی اس کے پاس، پہلے جاہل تھا، جہالت ختم ہوتی ہے، علم جب آتا ہے تو وہ جہالت کو دور کر کے اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ خوب بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا، البتہ رائج نظریہ یہی ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں عرض کیا تھا کہ تکامل اور کمال کی منزل تک جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حرکت کی، ہدایت کی ضرورت ہے، حرکت کی ضرورت ہے نا، یعنی جو چیز حرکت میں ہوتی ہے وہ کمال پہ جاتی ہے، اور جو رکی ہوئی ہو اس کے لیے کمال نہیں۔ لہذا ملائکہ کے لیے کوئی کمال کی منزل کیوں؟ چونکہ رکی ہوئی مخلوق ہے، حرکت نہیں ان کے سامنے۔ جو حرکت میں ہوتا ہے وہ کمال کو پہنچتا ہے، جو رکا ہوا ہو، ساکن ہو، وہ کمال کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا، خوب اب سوال یہ کہ اگر علم نفس کے اندر آتا ہے تو حرکت کس میں ہے؟ علم میں ہے۔ جب علم آ رہا ہے تو حرکت علم میں، پھر کیا ہونا چاہیے؟ علم میں کمال کی صلاحیت بڑھنی چاہیے، نہ کہ انسان میں۔ جب کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کمال کی طرف گامزن ہے، یعنی پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا، پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ نفس انسانی، روح انسانی حرکت کر کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر دیتا ہے۔ علم اپنی جگہ پہ ہے، کیا ہے؟ علم مقولہ ہے، کس کا ہے؟ علم حقیقت مجرد ہے، علم نور ہے، اس نور تک جانے کی ضرورت ہے۔ بس جو جاتا ہے وہ انسان ہے، وہ نفس انسانی ہے، سفر نفس انسانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو متصل کر دیتا ہے مخزن علم سے، اس لیے کمال انسان کے اندر بڑھتا ہے۔ علم اپنی جگہ پہ ہے، خوب آپ کی حرکت پہ منحصر ہے کہ آپ کی حرکت کتنی ہے، جتنی آپ کی حرکت ہوگی اتنا آپ کا علم کے ساتھ رابطہ برقرار ہو جائے گا۔ بس علم ایک حقیقت مجرد ہے، نور ہے۔ اس لیے روایت میں بھی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یعنی جو چاہتا ہے بڑھے آگے، اپنے آپ کو متصل کر دے منبع نور سے۔ یہیں پہ دوسری آیت کا معنی بھی کر دوں، عموماً ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں قرآن کی آیت کا، رب زدنی معنی کیا کرتے ہیں؟ میرے علم میں اضافہ فرما، غلط ہے ترجمہ۔ خوب اگر آپ تھوڑی سی اس کی ترکیب بھی کریں اپنا ادبیات کے اعتبار سے، خوب اگر معنی یہ ہوتا ہے کہ رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو کیا کہنا چاہیے تھا پیغمبر کو؟ رب زد علمی، معنی یہ ہوتا کہ علمی، میرے علم میں زد اضافہ فرما، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا، پیغمبر نے فرمایا رب زدنی علما، علم تمیز ہے، مجھے میری ذات میں اضافہ کر تاکہ میں مخزن علم سے متصل ہو جاؤں، مجھے بڑھا کہ میں علم کی طرف جاؤں، نہیں ہے کہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ علم اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ حقیقت ہے، خداوند عالم کی صفات و جلال کمال جو بھی ہیں ان کی طرف کا مجھے گامزن کر، مجھے میری ذات کو۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میرے علم میں اضافہ، البتہ غلط العام ہے، رائج ہو چکا ہے، یہ کشف کی منزل میں ہوگا نا، بلے، یعنی جب آپ سفر کریں گے آپ ارتقا کریں گے، جتنا آپ ارتقا کریں گے اتنی منازل طے ہوتی جائیں گی۔ بس علم کی حقیقت یہ مثال دینا چاہ رہے تھے اور وہاں سے بات لمبی ہوگی۔ خوب آپ کے پاس علم ہے، حقیقت علم، خوب ایک اشارہ کیا، یہ علم آپ کے نفس میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب تک آپ کے نفس میں ہے، آپ کی روح میں ہے، یا آپ کے ذہن میں ہے، یا آپ کے دماغ میں، جو بھی آپ تعبیر کریں، فرق نہیں کرتا فعلاً سمجھنے کے مقام پہ۔ خوب جو دوسرا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے؟ نہیں پتہ ہے نا، کیونکہ جب تک آپ کے نفس میں ہے اس عالم میں، اس جگہ میں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے علم سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟
وہی جو نفس کے اندر آپ کے پاس علم ہے اس کو آپ نے تنزل دیا، نزول دیا، آپ زبان پر لے کے آئے، بولنا شروع کیا اور گفتگو کرنا شروع کی۔ یہ گفتگو کون سی کر رہے ہیں؟ وہی ہے جو آپ کے نفس کے اندر ہیں۔ خوب سوال، جب زبان پہ لاتے ہیں تو نفس علم سے خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ وہاں پہ ہے، وہاں پر بھی ہے، زبان پہ بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جب زبان پہ آتا ہے تو جو آپ کا حیطہ اور دائرہ سامنے مخاطب سننے والا ہے اس سے آشنا ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے علم کے مالک ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے نہیں ہوتے ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے مرحلے میں پھر کیا کرتے ہیں کہ یہی جو آپ کلام کر رہے تھے اس کو مکتوب شکل میں لکھ دیتے ہیں، کتاب بن جاتی ہے۔ کتاب بننے کے بعد اب کیا ہے؟ جس جس کے ہاتھ میں جائے گی وہ آپ کی علمی شخصیت سے آگاہ ہو جائے گا۔ خوب اب سوال، جب آپ کے دماغ میں تھا، جب زبان پہ آیا یا کتاب میں آیا، یہ ایک چیز تھی یا متعدد چیزیں تھیں؟ ایک ہی چیز ہے، چیز ایک ہے لیکن تین مقامات پہ ہے، اور تین مقامات پہ ہونے کے ساتھ جس مقام پہ ہے وہی لباس پہن کر آ گئی ہے۔ کتاب آپ کا علم ہے، یہ خطابت آپ کا علم ہے، وہ دماغ میں بھی وہ بھی آپ کا علم ہے۔ پس یوں نہیں ہے کہ آپ نے زبان پہ لائے جب تو آپ کے نفس سے وہ خالی ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے تجلی کی، کہ ایک حقیقت جب یوں آتی ہے تجلی کی صورت میں تو وہ ہر مقام پہ ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اس کے آثار اور احکام بدلتے رہتے ہیں۔ خالق کے کائنات نے فرمایا یہ مقام لدن میں تھا، خود مقام لدن میں تھا، کسی کی دسترس میں نہیں تھا، حتیٰ جبرائیل کی دسترس میں بھی نہیں تھا۔ تو کیا کیا؟ کہ پھر وہی نفس کی طرح اس کو تنزل دیا۔ خوب تنزل دیا آئے کہاں پہ؟ کتاب مکنون میں۔ وہ کتاب مکنون پہ بھی اب جبرائیل کے اس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے، مطہرون کی دسترس میں۔ وہاں سے پھر اور لباس اس نے دوسرا پہنا، دوسرا لباس پہن کر کہاں پہ پہنچا؟ لوح محفوظ پہ پہنچا۔ خوب لوح محفوظ پہ اب کیا ہے؟ اب جبرائیل کی دسترس میں ہے۔ جبرائیل کی دسترس کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وحی کی شکل اختیار کی، وحی کی شکل اختیار کرنے کے بعد قلب پیغمبر پہ اتر آیا۔ قلب پیغمبر کے بعد اب اس کو نازل ہونا ہے کہاں پہ؟ قلوب مومنین تک۔ خوب سوال، جب قلوب مومنین پہ آئے گا تو کون سی خاصیت ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کو جب خطاب ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کھڑے ہو، انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کی تاریکی میں جو فرصت آتی ہے انسان کے پاس، یہ فرصت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ کلام خدا نازل ہو سکے ظرف کے اندر۔ آمادگی کریں، تیاری کریں۔ کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ قول ثقیل کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، تیاری کرو۔ یہ قول ثقیل ایسا ہے کہ لو انزلناہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس میں قابلیت نہیں ہے۔ تو بھلے قلب پیغمبر نے کس طرح سے اپنے قلب کو آمادہ کیا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ ایک لمحے میں پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہو گیا۔ وہ تیاری کی ضرورت تھی کیونکہ دل آمادہ تھا۔ جب دل آمادہ ہوتا ہے تو وہ چیز فوراً آ جاتی۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ موسم، یہ خود انسان کی عبرت کے لیے ہیں، یہ جو موسم بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بنجر زمین جو خزاں کے موسم میں یا سخت گرمی کے موسم میں کوئی سبزہ اس سے باہر نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز سبزہ باہر دے دیتی ہے۔ یہ موسم بہار کا یہ آمادگی ہے۔ جب آمادگی آتی ہے تو جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہ فوراً باہر آ جاتی ہے، یعنی قابلیت پیدا ہو گئی ہے۔ قابلیت جب تام ہوتی ہے تو پھر اصل چیز اپنا دکھاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہے۔ وہ قابلیت اگر ہوگی قرآن نازل ہو جائے۔ قانون وہی ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے کہ پیغمبر قم اللیل الا قلیلا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وہ بھلے اگر مقام محمود پہ جانا ہے تو پھر کیا کرو؟ تہجد ضروری ہے، تہجد کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ خوب اگر تیاری ہے قرآن فہمی کے لیے، خوب ابھی سے
وہ قلب پیغمبر سے نازل ہو کر پھر کہاں پہ آئے گا؟ قلوب مومنین تک آنے کے لیے بھی قانون وہی ہے، چونکہ یہ نور ہے، وہاں سے آنے کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ فتحجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک۔ نماز شب بہترین تیاری، البتہ بعد میں آداب کے عنوان سے ذکر کروں گا کہ ہیں بعض موارد کے، ان موارد کے اندر جا کر کس طرح سے تیاری کریں کہ انشاءاللہ تفصیل مطلب بعد میں آ جائے گا۔ کیوں نماز شب پڑھو؟ کہ اس لیے کہ نماز شب سے وہ انسان کے اندر تیاری آ جاتی ہے، تیاری کے بعد اب یہ قرآن بڑی آسانی سے قلب مومن پہ اتر آتا ہے۔ اور عجیب ہیں روایات، اگر روایات کے باب میں آئے، معصوم فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل۔ نہیں معلوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہا کہ اصلا ہم میں سے نہیں، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے، واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، لیس منا، اصلا ہم سے کوئی رابطہ نہیں اس کا، من لم یصلی صلاۃ اللیل۔ یا امام عسکری علیہ السلام کی روایت واقعاً جھنجھوڑ دینے والی انسان کو کہ ان الوصول الی اللہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل۔ بالآخر ہر انسان مسافر ہے نا، مسافر کہاں جا رہا ہے؟ کسی ذات کی طرف جا رہا ہے۔ ان الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ درکار سفر ہے، سفر، یعنی سفر درپیش ہے۔ خدا تک جانا ہے تو سفر کرو، سفر کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کہ لا یدرک، اور اس وصول کو پانا ممکن نہیں ہے الا بامتطاع اللیل۔ امتطاع کسے کہتے ہیں؟ باب افتعال سے ہے۔ باب کیا ہے؟ طوا یتوی، متویات، طے کرنا کسے ہوتا ہے؟ گزارنا ہوتا ہے نا، عبور کرنا۔ امتطاع باب کیا ہے؟ یعنی اس عبور کو قبول کر لینا۔ کیا مطلب؟ امتطاع عربی میں کہتے ہیں سواری کو، مطیہ، سواری، گاڑی، یعنی رات کو جب تک سواری نہیں ہوگی، یعنی رات کی سواری پر جب تک سوار نہیں ہوگے کبھی خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ خوب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عموماً تقریب ذہن کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، اللہ وہ ٹائم پاس کرنے کی غرض سے نہیں ہے۔ مثلا آپ جاتے ہیں، موٹر وے بنا ہوتا ہے، موٹر وے، اس پہ کون آ سکتا ہے؟ جس کے پاس گاڑی ہو، لائسنس ہو، سب کچھ ہو، اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی تم گاڑی کے ساتھ ہو تو تم موٹر وے پہ آ جاؤ۔ جو پیدل جا رہا ہے اس کو موٹر وے پہ نہیں آنے دیتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارے لیے ہم نے فٹ پاتھ بنایا ہوا ہے، تم فٹ پاتھ پہ چلو۔ اسی فٹ پاتھ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ابن السبیل۔ ابن السبیل کون ہے؟ جو پیدل چل رہا ہے۔ اور مطیہ پہ کون ہے؟ کہ جس کے پاس سواری ہے۔ وہ سواری کیا ہے؟ کہ نماز شب ہے۔ نماز شب یہ سواری ہے، اگر اس کے ساتھ ہو تو تمہیں صراط مستقیم پہ آنے دیا جائے گا، اس موٹر وے پہ، اور اگر نماز شب نہیں تو ابن السبیل ہو۔ اب فرض کریں کہ اس ابن السبیل میں فٹ پاتھ پہ کون ہو؟ جس کی پیٹھ پہ 40 کلو کا بیگ بھی ہو اور اپنے بوجھ بھی ہوں، اور اس بوجھ کے ساتھ یہ چل بھی رہا ہو پیدل، تو کتنا چلے گا؟ بہت کم چلے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں وہ اب تعبیریں سمجھ میں آتی، من قلت الزاد وطول السفر وبعد الطریق۔ وہ راستہ بہت لمبا ہے، اور لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے پیدل نہیں چلنا پڑتا، وہ مطیہ اختیار کرنا پڑتا ہے، سواری لو، تاکہ سفر جلدی سے طے ہو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، وقت کہتے ہیں آمادگی کو، واقوم کی، یہ تیاری کر کے آؤ۔ اگر یہ تیاری کرو گے مقصد کو بھی پالو گے، سفر بھی جلدی طے ہوگا، قلب بھی نورانی ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ کلام خدا اس کے اندر آ سکے۔ خوب اب نہیں معلوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بالآخر ائمہ نے جتنا ان کے، البتہ اس کے لیے خواص چاہیے ہیں، اوحد یا افراد ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کا سفر طے کرتے ہیں اور طے کرنے کے بعد پہنچ بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہنچتے نہیں ہیں۔ اب جو واقعاً قرآن کو اس حقیقت سے جا کر لیتے ہیں، میں ایک آیت نکالوں جب تک، پس نزول کا معنی کیا ہوا؟ کہ ہم نے مقام میں لدن سے تنزل دیا، قلب پیغمبر تک پہنچایا ہے، اور قلب پیغمبر تک آنے کے لیے تیاری کی ضرورت تھی۔ وہ قلب پیغمبر سے آئے گا کہاں تک؟ قلوب مومنین تک۔ وہ قلوب مومنین تک کیسے آئے؟ سب سے پہلے قلب پیغمبر میں نور ہے، ہاں،
کیونکہ قلب پیغمبر بھی نورانی ہے، نور نور کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ وہاں سے کیا ہوگا، وہ وہاں سے پہلے کس میں بنے گا، صور ذہنیہ کا رنگ لے گا، صور ذہنیہ کے بعد الفاظ کی شکل لے گا، الفاظ کی شکل لے کر یہی ہمارے سامنے موجود ہو جائے گا۔ لیکن ان الفاظ سے آگے جانا ہے صور تک، صور سے آگے جانا ہے حقائق تک، حقائق سے آگے جانا ہے خود نور تک۔ اس نور تک جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اب وہ جب تیاری نہیں ہوگی تب تک انسان اس سفر کو طے نہیں کر سکتا۔ اب جنہوں نے واقعا نماز شب پڑھ کر اور نماز شب کو اپنی سواری بنا کر قرآن کے محضر میں آئے ہیں، ان کی حالت اور عام لوگوں کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر جو ترغیب دلائی گئی ہے کہ عالم ایک لمحے کی فکر، عالم کی کئی ہزار عابدوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کی فکر بشریت کی نجات کا سبب بنے گی۔ کمائی کے برعکس بھی ہے کہ اگر فکر باطل ہوئی قعر جہنم میں جا پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ اس ایک شخص کی فکر نے کئی بشریت کی نسلوں کو بگاڑ دیا ہے۔ بس نزول کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ آیت جو نکالنا چاہ رہا ہوں وہ نکل نہیں رہی ہے، خیر ذہن میں نہیں ہے اس لیے۔ یہ ہو رہا تھا کہ خوب قرآن کو ہم نے نزول دیا، نزول ہے تجلی کی صورت میں، تجافی کی صورت میں نہیں ہے۔ خوب اس تجلی کی حقیقت پیغمبر قلب سے قلوب مومنین تک آئے گا، قلوب مومنین کے بعد اب یہ ہے۔ نہیں مل رہی، جب تک نہیں ملتی مطلب پورا گم ہو جائے گا۔ خیر قلوب مومنین تک آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یہاں تک ہے۔ وہ یہ مختصر سا تعارف تھا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کے بعد ہمیں آگے جانا ہے۔ خوب اب آتے ہیں سب سے پہلے پہلا ادب قرآن کی روشنی میں، کہ جس قرآن کو سمجھنا ہے ہمیں، یہ روایات دو طرح کی ہیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، قرات کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر اس کے اندر تدبر نہ ہو تو لا خیر فیہا، کوئی فائدہ نہیں۔ یا وہ معروف حدیث کہ رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، یہ کون ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ وہ جب تدبر کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ خوب پہلا ادب قرآن کا کیا ہے؟ عظمت قرآن کو سمجھیں، لیکن اس رکن کو مزید بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ عرض کر دوں۔ دیکھیں کتاب ہے قرآن، اور اس کی عظمت کو درک کرنا یہ پہلا ادب ہے جو ہمیں قریب کرے گا قرآن فہمی کے۔ اگر اس کی عظمت کو ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم قرآن فہمی کے کبھی بھی قریب معلوم ہو کس کے محضر، آسن معلوم تو ہو کس کے محضر میں۔ دیکھیں گا خالق کائنات نے کسی چیز کی طرف اور کسی حقیقت کی طرف بلانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں، رغبت کے طور پر، لالچ کے طور پر، بلانے کی غرض سے۔ مثلا اب روایات بہت سی ہیں کہ جو اس آیت کی تلاوت کرے گا یا اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، ہے نا یہ روایات؟ اور دین کے باب میں بھی ہیں، وہ فرق نہیں کرتا، بہت زیادہ ہے دین کے مسئلے میں بھی۔ آیت نہیں ملتی یار، بعد میں مطلب بڑا ہے، لیکن جیسی آیت ملے گی پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ خوب قرآن کی طرف بھی خالق کائنات نے بلانے کے لیے ایک رغبت رکھی ہے۔ رغبت کس لیے ہے؟ تاکہ آپ قرآن کی طرف بڑھیں۔ بس رغبتیں یا ثواب کہہ دوں، یہ کس لیے ہے؟
تاکہ قرآن کی طرف آئیں. ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ قرآن کا مقصد ثواب نہیں ہے، اگرچہ ثواب کا مقصد قرآن ہے. یعنی ثواب اس لیے دیتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اس لیے نہیں بلاتا کہ ثواب دینا ہے. ثواب رغبت ہے. اس رغبت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ قرآن کے محضر میں آ جائیں. اور یہ بھی دوسرا نقطہ، رغبتیں یا ثواب کس کے لیے ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے لیے ثواب اور رغبت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وہ انسان کہ جو جاہل ہوتا ہے، جاہل انسان کو یا نابالغ انسان کو کسی ذات کی طرف جب بلانا پڑتا ہے تو اسے رغبت اور لالچ دینا پڑتا ہے. کیوں؟ چونکہ نابالغ ہے. یا دوسرا فرق کہ عالم ہے، جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، لیکن معرفت کامل نہیں، اس کو بھی بلانے کے لیے رغبت کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ثواب کا جھانسا دینا پڑتا ہے کہ ثواب کی نیت سے آؤ. کس کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ جو عارف ہے کامل ہو، جس کی معرفت مکمل ہوتی ہے، اس کو رغبت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب متعدد مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ مطلب یہ ہے، کیونکہ دین کے بارے میں بھی ہماری مشکل یہی ہے اور خود اس میں قرآن کے مسئلے میں بھی یہی ہے. وہ قرآن نے کہا یہ ثواب دیں گے، ثواب وہی رغبت ہے. ٹھیک ہے، رغبت کس لیے؟ کہا تاکہ آپ کو اس کے محضر میں بلایا جائے. آپ دیکھیں گھر، جن کے گھروں میں بچے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ پتہ ہوگا، اور جن کے یہاں نہیں ہے خدا ان کو بھی دے تاکہ ان کو بھی اس حقیقت کا علم ہو جائے گا، اگرچہ مطلب واضح ہے. مثلا دیکھیں یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ضد کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ کڑتی رہتی ہے کہ اگر یہ بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، مر جائے گا، مریض ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اب پھر ماں پھر قسم و قسم کے جتن کرتی ہے تاکہ یہ کسی وسیلے سے لقمہ اپنے گلے سے نیچے اتار دے. وہ بچے سے کہتی ہے بیٹا میں تمہیں ٹافی دوں گی، چاکلیٹ دوں گی، بسکٹ لے دوں گی، آئس کریم لے دوں گی. یہ کیا ہے؟ یہ رغبت ہے، یہ ثواب ہے. اس کا نام ثواب ہے، یہ رغبت ہے. خوب یہ رغبت کس لیے رکھی ہے؟ چونکہ یہ بچہ نابالغ ہے، معرفت نہیں رکھتا ہے کہ میری حیات اس لقمے کے اندر ہے. خوب جب نہیں معرفت ہے، خوب جاہل انسان کو رغبت دینی پڑتی ہے، نابالغ انسان کو رغبت دینی پڑتی ہے کہ تم آؤ یہ لے لو. خوب اب یہاں پہ دو سوال سامنے آتے ہیں. پہلا سوال کہ بچے سے جا کر پوچھو بھائی کھانا کیوں کھا رہے ہو، جواب کیا دے گا؟ کہ ٹافی ملے گی، چاکلیٹ ملے گی، آئس کریم مل جائے گی، اس لیے کھا رہا ہوں. لیکن ماں سے پوچھیں بھائی آپ کیوں کھلا رہی ہیں؟ آپ اس لیے کھلا رہی ہیں کہ اس کو ٹافی دینی ہے؟ ہاں، اس لیے کھلا رہی ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی زندگی اس پر موقوف ہے. دوسرا نمونہ، خوب والد کبھی کبھی آگے بڑھتا ہے اور والد پھر لالچ نہیں دیتا، وہ پھر دھمکی دیتا ہے کہ اگر نہیں کھایا تو تھپڑ لگے گا. وہ جو تھپڑ کا جھانسا ہوتا ہے، بچے سے پوچھو بھائی کیوں کھا رہے ہو؟ ہاں پڑے گی، مار پڑے گی، اس لیے یہ لقمہ گلے سے نیچے اتار رہا ہوں. باپ سے پوچھیں بھائی آپ نے دھمکی کیوں دی ہے؟ اچھا بن جائے. ہاں، دھمکی کا سہارا لیا ہے تاکہ یہ اپنے مقصد کی طرف آ جائے کھانے کی. خالق کائنات نے دو چیزیں رکھی ہیں اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے. جنت رکھی ہے، ماں کا رول ادا کرتی ہے. جنت رکھی ہے، باپ کا رول ادا کرتی ہے. نہ جنت ہمارا مقصد ہے، نہ جہنم مقصد ہے. یہ رغبت ہے، یہ ثواب ہے. یہ ثواب کن کے لیے ہے؟ کہ جو نابالغ ہیں، جو جاہل ہیں، جو نافہم ہیں، جو بے شعور ہیں. وہ جب منزل بلوغ پہ آتا ہے تو پھر جنت اور جہنم سے ماورا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے سارے معصومین نے بغیر تفکیک کے کہا کہ ہم نے خالق تیری عبادت اس لیے نہیں کی تھی کہ تیری جنت کو دیکھا ہے یا تیری جہنم کو دیکھا ہے. قطعاً نہیں. اگر یہ نہ بھی ہوتے تب بھی ہم تیری عبادت میں مصروف ہوتے. کیوں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اپنی بقا کا ذریعہ یہی ہے. قرآن بھی اسی طرح سے، قرآن ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. یہ آیتیں پڑھ لیں، یہ صورتیں پڑھ لیں، اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا. ثواب ذریعہ نہیں ہے. ثواب صرف رغبت کے لیے کہ ثواب کا جھانسا دو تاکہ یہ آئیں قرآن کے مادر میں، اور قرآن سے جب منسلک ہوں گے تب ان کو حیات حقیقی ملے گی. خوب جب قرآن سے دور رہیں گے تو ان کو حیات
نہیں مل سکتی ہے. ثواب کا انکار تو نہیں کر سکتے. عرض کیا ہے کہ جاہل کے لیے ہے. جو عارف ہے وہ ثواب سے ماورا ہو کر آتا ہے، لہٰذا اس کو ثواب کا جھانسا دو یا نہ دو. اب جیسے یہی بچہ بالغ ہوتا ہے، 15-16 سال کا ہوتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہی کھانا جو ٹافی کے لالچ میں کھلاتے تھے اب چھین کے کھاتا ہے. کیوں؟ اشتہا بھی بڑھ گئی ہے، رغبتیں بڑھ گئی ہیں اس کے اندر، معرفت بھی بڑھ گئی ہے. خوب ماں باپ کہے یا نہ کہے چوری میں بھی کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے؟ پتہ ہے اس کو کہ جب تک میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں رہوں گا. بس یہ ایک حد تک ثواب کا جھانسا دیا جاتا ہے. ایک منزل پہ آؤ، جب معرفت آ جائے تو اس کے بعد پھر ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، اصل ثواب مطرح نہیں کیا جاتا. کیوں؟ چونکہ آپ بالغ ہو گئے ہو. اب قرآن کا نمونہ یہاں پہ عرض کر دوں اسی اپنی بات کے لیے، اور پھر آتے ہیں عظمت قرآن کی طرف. 2 آیتیں ہیں قرآن کے اندر آگا، اور 40 پہ گئے ہوں گے انشاءاللہ سب. نجف سے کربلا پیدل چل کے گئے ہوں گے نا. خوب، نجف سے کربلا جو آپ پیدل جاتے ہیں، نجف سے چلتے ہیں، آپ کا ایک سفر ہے. نجف سے شروع کیا اور اس سفر کا ایک مقصد ہے کربلا پہ جا کے پہنچنا، یہ آپ کا مقصد ہے. خوب، نجف اور کربلا کے بیچ میں یہ سارا ثواب پڑا ہوا ہے. یہ جتنے مواقع میں سب ثواب ہے یا نہیں؟ وہ کھانا بھی ملتا ہے، فروٹ بھی ملتا ہے، گرم پانی بھی ہے، کمبل بھی ہیں، جگہ جگہ چائے، سب انتظام ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں یہیں پہ رک جاؤں؟ مثلا اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آغا یا ایک کھانا نہیں 10 دیگیں آپ کو دے دیں گے، ایک کمبل نہیں 100 کمبل دے دیں گے، رک جاؤ. ایک موقع نہیں 10 موقع دے دیتے ہیں، یہیں پڑے رہو، آگے نہیں جاؤ، تیار ہو جائیں گے؟ کیوں؟ چونکہ مقصد کی معرفت ہے. مقصد ہے، چونکہ مقصد کی خود جن کی معرفت نہیں ہوتی وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. چونکہ مقصد کی معرفت ہے، اور کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے پہلے اپنے آپ کو روک لیں. اگرچہ اتنے رغبتیں، اتنے ثواب، اتنے لالچ دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی رکتا نہیں ہے. کیوں نہیں رکتا؟ اس لیے کہ مقصد کی معرفت ہے، اس لیے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. خوب سوال، جب خداوند عالم کہتا ہے کہ اے انسان، تیری تخلیق اور تیرے سفر کا مقصد میری ذات ہے، میری ذات سے پہلے جہاں بھی رک جاؤ گے تم نے اپنے مقصد کو کھو دیا ہے. خود جنت میں رک گئے تو مقصد کو نہیں پایا، حور العین کو لے لیا تو مقصد کو نہیں پایا، حتیٰ جنت رضوان میں بھی پہنچ جائیں تو بھی مقصد کو، حتیٰ جنت الفردوس جو سب سے عالی ترین مرتبہ ہے جنت الفردوس کا، اس میں بھی پہنچ جائیں تو مقصد کو. یہ سارا ثواب ہے، یہ ساری رغبتیں ہیں. خوب، جب رغبتیں ہیں تو رغبتوں میں جہاں پہ بھی رک جائیں گے آپ نے اپنے مقصد کو کھو دیا ہے. خوب، ان رغبتوں سے اوپر ہو کر آؤ ہماری ذات کے لیے. اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو میری ملاقات کے لیے خلق ہوا ہے، البتہ میں نے اپنی ملاقات تک بلانے کے لیے، چونکہ تو نابالغ تھا، نافہم تھا، شعور کی کمی تھی، میں نے رغبتیں رکھ دیں بنام ثواب، بنام جنت، بنام حور العین، پھل فروٹ، نہریں، دودھ، یہ سب کچھ رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لالچ میں ہی صحیح آؤ تو آؤ گے نا میری بارگاہ میں، اس کے لالچ میں ہی صحیح. خوب، اس لالچ کو اپنا مقصد نہیں بنا لینا. بس ثواب ایک مقصد تک بلانے کے لیے ذریعہ ہوتا ہے، ثواب خود مقصد نہیں ہوتا. اور نوعاً ہم مبلغین جو دین کی ترویج کرنے جاتے ہیں، ہم صرف ثواب کے ساتھ لوگوں کو متصل کرتے ہیں. کبھی ہم نے تقریروں میں اپنی یہ نہیں بتایا کہ بھائی ان ثواب سے ماورا بھی کوئی دنیا ہے، کوئی حقیقت ہے، وہاں تک جانا ہے. 2 نمونے میں یہاں قرآن میں عرض کر دوں، بات یہیں پہ انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، بعد میں عظمت قرآن کو انشاءاللہ کل. پہلا نمونہ سورہ مبارکہ زمر میں ہے، 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73. آیت نمبر 71 یہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. سیق الذین کفروا، سیق سائق سے ہے، سوق چلانا، البتہ اس فرق کے ساتھ ایک کلمہ ہوتا ہے سائق اور ایک ہوتا ہے قائد. سائق بھی چلانے والا ہے، قائد بھی چلانے والا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ سائق جو یہاں پیچھے سے کسی چیز کو دھکا دے، دھکیلنے والا ہو، آگے بھیجنے والا ہو، خود کھڑا رہے دوسروں کو بھیج رہا ہو،
اس کو عربی میں سائق کہتے ہیں۔ قائد کون ہوتا ہے؟ جو آگے بلاتا ہے، یعنی پہلے خود جاتا ہے پھر دوسروں کو بلاتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے۔ لہذا قوموں کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے، سائق کی ضرورت، لیکن قومیں جب بے شعور ہو جاتی ہیں اور قائد، ہاں جب قائد گوشہ نشین ہو جائے تو پھر قوم کو سائق چلاتے ہیں۔ ہو بھلے وہ جب سائق بنتے ہیں تو پھر وہ اپنا، کیونکہ سائق کا ایک خاص انداز ہوتا ہے چلانے کا نا، آپ نے دیکھا ہوگا ریوڑ جب چلتا ہے نا، ریوڑ کے لیے قائد نہیں ہوتا، سائق ہوتا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اور پھر چلاتا ہے۔ خوب کہا کہ وسیق الذین کفروا، چلایا جائے گا، دھکیلا جائے گا کن لوگوں کو؟ الذین کفروا، جو لوگ کافر تھے، کدھر؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، زمر، زمر کہتے ہیں گروہ گروہ، جماعت جماعت، فرقہ فرقہ، کہا کہ ان کو سوگ دی، دھکیلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ خود نہیں جائیں گے، زبردستی بھیجا جائے گا، جاؤ تم، کیا سائق ہی نہیں، دھکیلا جائے گا تمہیں، جاؤ۔ خود 73ویں آیت، اب وہ تفصیل ہے بیچ میں کہ آپ بعد میں جا کے خود مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اتقوا ہے وہ حمزہ اصلی ہے، گرا دیا ہے، وسیقہ دھکیلا جائے گا، الذین ان لوگوں کو، اتقوا ربہم جو متقی تھے، اپنے رب سے ڈرتے تھے، پرہیزگار تھے بھائی، ان کو بھی دھکیلا، ان کو بھی دھکیلو، دھکیلا جائے گا، کدھر؟ الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ گروہ گروہ۔ کیوں بھائی؟ وہ جنت میں جانا، وہ سوال کون ہے جو جنت میں جانا چاہے؟ بھلے جہنمیوں کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ان کو دھکیلو کہ ادھر آتے شاید جہنم میں آگ ہے، جلا دیں گے، وہ جنت میں کیا مشکل ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ مشتاق رب ہے، ہدف نہیں ہے وہ نا، واقعی یہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں نا، وہ ان کو کیوں دھکیلا جائے گا؟ اب ہے بعض روایات کے اندر کہ یہ لوگ جو جنت کے لالچ میں صرف ثواب اور رغبتوں کے پیچھے ساری زندگی انہوں نے چوپٹ کر دی، اور وہ حور العین تک چپکنے کے لیے سارا کچھ کیا، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ انہی کو ایک دن کہا جائے گا کہ جانا ہے محضر امام حسین میں، کہا کیوں نہیں؟ وہ کہا آؤ، جب محضر امام میں پہنچیں گے وہ ایسا مقام اور لذت بخش عالم ہوگا کہ وہاں سے جدا ہونے کے متحمل نہیں ہوں گے، تحمل نہیں ہوگا کہ کیسے جدا ہوں میں ان سے۔ وہاں پہ ملائکہ آئیں گے کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، دھکیلو ان کو، مگر امام حسین کے لیے تم نے کیا تھا، اگر امام حسین کو مقصد بنا کر آئے ہوتے، امام کے ساتھ رہنے کے لیے وہ یہاں رکھا جاتا، وہ تم نے امام حسین کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا تھا، تو اب جاؤ جس کے لیے ذریعہ بنایا تھا۔ واقعاً ہم نے امام حسین کو اپنی حاجات کا ذریعہ بنایا، وہ کتنی پستی آگا، خدا شاہد ہے ہم جتنے ظاہر جاتے ہیں، کون ہے جو بامعرفت جا کے زیارت کرتا ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے امام کا سہارا لیا ہوتا ہے، اور پھر بڑے بڑے بول بھی بولتا ہے، ہم جائیں گے امام سے یہ لے لیں گے، یہ لے لیں گے، یہ لے لیں گے، خوب آگا سب کچھ لے لی، جنت بھی لے لی، پھر امام حسین تو نہیں ملیں گے، امام حسین نہیں ملیں گے تو خطاب یہی آئے گا، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، دھکیلا جائے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے، بارگاہ امام حسین میں رہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ اب پتہ چلتا ہے نا شام، بلکہ لیلہ عاشور، شب عاشور کا مقام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سب کو کہا چراغ بجھا دو، اور ان سے کہا دیکھو دو مشکلیں ہیں، ایک مشکل بیعت کی ہے، کہا میں اٹھا لیتا ہوں، میں راضی بھی ہوں، دوسری مشکل یہ کہ تمہیں جنت کی مشکل کا وہ بھی میں دے دیتا ہوں، کا فقط وعدہ نہیں ہے، دکھا دیتا ہوں، دکھایا نا، کا اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیا جواب ملتا ہے؟ 70 دفعہ بھی مارے جائیں، آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ بھلے ہم آپ کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، ہمیں حسین چاہیے، جو حسین کی معیت کے لیے آئے وہ جنت پہ راضی نہیں ہوتا، وہ یہ جنت ذریعہ ہے حسین تک آنے کے لیے، نہیں ہے کہ حسین کو ذریعہ بنا لو جنت تک جانے کا، آئمہ کو ذریعہ بنا لو جنت میں پہنچنے کا، آئمہ کو ذریعہ بنا لو اپنی حاجات کا، نہ، آپ اپنے آپ کو، اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ جو بھی زیارت کرے عارفاً بحقہم، بھلے ان کے لیے وہ واجبت لہ الجنہ، بھلے جنت انکار نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ہیں، سب کچھ ہے،
لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے بالا لے. مثلا فرض کریں خود جس کو حسین مل جائے گا جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وہ قطعاً ملے گی. لیکن جو جنت کے لیے گیا اس کو جنت ملے گی لیکن حسین نہیں ملے. بھلے ممکن ہے ملے. ابھی پھر دوسری مثال عرض کروں. مثال اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مطلب زیادہ قریب ہو جائے. مطلب آپ کے پاس ایک گلاس پانی گئے, اس گلاس پانی سے آپ یا ایک کپڑا دھو سکتے ہیں یا اپنا ہاتھ دھو سکتے ہیں. گلاس ایک ہی ہے, اس سے آپ یا ہاتھ دھو سکتے ہیں اپنا یا کپڑا دھو سکتے ہیں. خوب جاہل انسان کیا کرتا ہے, گلاس کو اٹھاتا ہے صرف اپنا ہاتھ دھوتا ہے, جب ہاتھ دھو گا تو کپڑا وہی رہ جائے گا. خوب عقل مند کیا ہوتا ہے کہ اسی گلاس سے کپڑا دھوتا ہے, ہاتھ خود بخود دھل جاتا ہے. زندگی ایک ہے جو ہمیں دی گئی ہے, اس زندگی سے جاہل انسان جنت تک جاتا ہے, عقل مند انسان خدا تک جاتا ہے. لیکن وہ جو خدا تک جاتا ہے جنت اس کو مل جاتی ہے. اس لیے نہیں بلایا ہے خدا نے, جنت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم جنت میں رہ جاؤ, نہ, جنت اس لیے رکھی ہے کہ اس کو بلانے کا ذریعہ ہے اپنی بارگاہ میں. خوب یہ ایک نمونہ تھا قرآن کا. دوسرا نمونہ ذکر کر دوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. ایک ہے قرآن کی تعبیر. یہ تعبیریں قرآن کی اسی لیے کہا کہ فہم قرآن اور قرآن کے محضر میں آنا اور ان حجابوں کو چاک کرنا وہ بھلے واقعاً لذت بھی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک معرفت کے ساتھ جائیں, آپ ایک سجدہ کریں اور بے شعوری کے عالم میں 100 سجدے کر لیں, فرق نظر آتا ہے نا, واقعاً بہت نظر آتا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر معرفت ہے, اس معرفت کے نتیجے میں عبادت کرتا ہے انسان, واقعاً اس کی لذت کچھ اور ہے. یہ حقیقت ہے, طے شدہ بات ہے. قرآن نے 2 تعبیریں استعمال کی. ایک دفعہ کہا جنت المأوا نزولا, جنت المأوا نزولا منزل ہے, معنی کر دوں بعد میں. دوسری دفعہ ذکر کیا تعبیر کو جنات الفردوس نزولا, کہ جنت الفردوس بھی منزل ہے. جنت المأوا سے لے کر جنت الفردوس تک جو جنت کے مراتب ہیں 1000 درجے ہیں. آگا جنت المأوا سے لے کر جنت الفردوس تک 1000 درجے ہیں جنت کے بہشت کے. آخری مرتبہ جنت کا بنام جنت الفردوس ہے, آخری درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے. قرآن نے ذکر کیا ہے. قرآن نے تعبیر کیا کی, کہا کہ وہ جو آخری مرتبہ ہے جنت الفردوس وہ بھی کیا ہے, نزولا, وہ بھی منزل ہے تمہاری. منزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربوں کے اندر یہ رائج تھا کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تھے تو وہ قافلہ اس مقصد والے شہر تک پہنچنے سے پہلے اپنے سفر کو چند منزلوں پہ تقسیم کر دیتے تھے. اور چند منزلوں پہ تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس منزل پہ پہنچیں گے, رکیں گے, آرام کریں گے, استراحت کریں گے, زاد راہ لے کر پھر بڑھ جائیں گے اگلی منزل کی طرف. تو منزلیں موقت ٹیمپریری استراحت گاہ ہوا کرتی تھی, مقصد نہیں ہوتا تھا. اسی لیے آپ عموماً یہ خطبہ پڑھتے بھی ہیں اور اس مطلب سے مانوس ہوں گے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے لے کے کربلا تک کتنی منزلیں طے کی. اب وہ منزلیں کیا پتہ چل گیا نا, یعنی امام ایک جگہ پہ رکے, وہاں سے پھر آگے پھر آگے پھر خود جہاں پہ ٹیمپریری طور پر رکا جاتا ہے اس کو عربی میں منزل کہا جاتا ہے, وہ مقصد نہیں ہوتا. بھلے ہاں یہ یعنی اس سے آگے پھر آگے پھر آگے, یعنی ایک جگہ پہ رکنے کے لیے نہیں ہے. خوب عموماً دیکھیں آگا پاکستان کے ملموس مثال عرض کروں. دیکھیں پاکستان میں انہوں نے کیا کیا ہے, لاہور سے اسلام آباد دیکھا ہوگا ظاہراً, موٹر وے ہے, اگر گئے ہیں تو دیکھا ہوگا. لاہور سے اسلام آباد تقریباً 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ موٹر وے لمبا سفر ہے نا. اس لمبے سفر کے بیچ میں کئی جگہ پہ پارکنگ, ہوٹل, مساجد سب کچھ بنے ہوئے ہیں. کیوں کہ طویل سفر ہے, لمبا سفر ہے. خوب انسان جب سفر لمبا کرتا ہے تھک جاتا ہے, تھکنے کے بعد کیا کرو, آرام کرو. آرام کرنے کے بعد یہ نہیں ہونے کہ وہاں پہ رک کے ڈیرا ڈال لینا ہے, نہیں, تھوڑی سی تھکاوٹ دور کرو اور آگے نکل جاؤ. اسی لیے ہوتا ہے نا. خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو بلایا ہے اپنی بارگاہ میں,
اور اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے ایک طویل سفر اس کے سامنے درپیش ہے۔ اگر اس طویل سفر کے اندر ہم منزلیں نہ رکھتے تو انسان تھک جاتا، ہماری بارگاہ میں واقعاً تھک جاتا۔ خدا نے کیا کیا؟ وہ یہ جنت المأوہ سے لے کے جنت الفردوس تک کی یہ ساری منزلیں رکھی ہیں انسان کے لیے کہ ایک منزل پہ پہنچو، تھکاوٹ دور کرو، چل نکلو، پھر اگلی منزل پہ پہنچ کے رکنا نہیں، تھکاوٹ دور کرو اور چل نکلو۔ لیکن رکنا، اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، واقعاً جو جنت الفردوس کو منزل سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ اختیار کر کے آگے نکل جاتے ہیں، وہ مقصد کو پا لیتے ہیں۔ لیکن جو ہماری طرح کے نافہم بے شعور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رک جاتے ہیں۔ وہ جب رکتے ہیں اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جب اسی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، خدا نہیں ملا ہے۔ اور اسی لیے یوم الحسرت بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم کو امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جنت میں بھی ہوں گے؟ کہا سب کے سب یوم الحسرت کا شکار ہیں، سب کے سب کا متقی کا جو بھی ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقصد کو پایا اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو مرتبط کیا وہ یوم الحسرت سے وہ حسرت میں نہیں ہوں گے، باقی پوری بشریت حسرت میں ہے۔ خصوصاً وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ثواب کے چکر میں ڈال دیا تھا وہ تو قطعاً حسرت کا شکار ہیں۔ جب وہاں پہ مقامات دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس زندگی میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے تھے اور کہاں تک آ کے رک گئے۔ بس یہ منزلیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ان منزلوں سے عبور کر کے مقصد تک جانا ہے، لیکن وہ مقصد چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، نابالغ بچے ہیں۔ نابالغ بچے کو بلانے کا ذریعہ ہی ثواب ہوتا ہے۔ اگر یہ ثواب نہ ہو تو یہ حرکت نہیں کرے گا، چلے گا نہیں۔ لیکن جس دن یہ بالغ ہو جائے گا، اب آپ رغبتیں ہٹا دیں، ثواب ہٹا دیں، یہ سفر کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا ایک جھانسا جو دین کا ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم اس دین کو یا قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر وہی سورہ انتخاب کرتے ہیں جن میں ثواب زیادہ لکھا گیا ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے نہیں۔ مثلا فرض کریں خوب دین پہ عمل کرنا ہے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جاؤ گے پاکستان کے اندر تبلیغ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لوگ گالیاں دیں گے، لوگ اگلی دفعہ دعوت نہیں دیں گے، وہ فیس نہیں ملے گی۔ لیکن تبلیغ کے ثواب جو لکھا ہوا ہے وہ الگ، لیکن ادھر لکھا ہوا ہے کہ تسبیح سیدہ جب پڑھیں گے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جب ثواب ہی مقصد ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی اپنے آپ کو جا کے رسوا کروں، معاشرے کے اندر گالیاں بھی سنوں، لوگوں کی باتیں بھی سنوں، تہمتیں بھی سنوں، پیسہ بھی نہیں ملے، کھانا بھی اچھی طرح سے نہیں ہو، وہ یہیں پہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے 2 تسبیحیں پڑھ لیتا ہوں، ثواب تو مل ہی جائے گا نا۔ ہے ہوتا ہی نہیں۔ آپ اپنے اطراف میں جا کر دیکھ لیں، اکثر مولانا لوگ بھی یہی جواب دیتے ہیں، بھائی ثواب ہی لینا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے کیا درد سر اٹھانا ہے۔ ہاں ثواب جب بن جاتا ہے پھر دین پہ عمل کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بسا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں معاشرے کے اندر، کہ اگر آپ نہیں جائیں گے معاشرہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ کے ثواب کی بات نہیں ہے، آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فرض بنتا ہے۔ اس فرض کو اسی صورت میں نبھایا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں سے کوچ کریں، حرکت کریں، اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالیں، تاکہ اس سختی کے بعد آپ اس مقصد کو پالیں جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے آپ کو بلایا ہے۔ بس دین یا قرآن، ان کے اوپر جو ثواب دیا جاتا ہے، یہ ثواب کیا ہے؟ یہ رغبت کے لیے ہے، یہ ذریعہ ہے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ بے عین ہی یہی آگا دوسرا عزاداری میں بھی یہی ہے۔ عزاداری میں یہ جو ثواب رکھا جاتا ہے، یہ ثواب اس لیے کہ مقصد عزاداری کو ہم واقعاً عام کریں، رائج کریں۔ خوب عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں، خوب جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی جیب گرم ہو جاتی ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو تبرک مل جاتا ہے۔ خوب وہ جو سننے والے ہیں تبرک کے لیے جاتے ہیں، جو پڑھنے والا ہے وہ پیسے کے لیے جاتا ہے۔ نہ وہ عزادار ہے نہ یہ عزادار ہے۔ خوب یہ ثواب کیا ہے؟ یہ دیگ چاول کی مل جاتی ہے۔ خوب ایک نے بڑا تیر مارا، اس نے کیا کر دیا؟ خوب اس نے جنت لے لی عزاداری میں جا کر۔ خوب اس نے ثواب دنیا لیا، اس نے ثواب آخرت لے لیا۔ خوب وہ عزادار کدھر رہ گیا؟ عزاداری کدھر رہ گئی؟ وہ مقصد دین کہاں رہ گیا؟ وہ نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ۔ بس عزاداری میں بھی بلانے کا ذریعہ ہے، ذریعہ وہی ثواب ہی ہے۔ بس ثواب صرف رغبتوں کے لیے ہے، ثواب صرف بلانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس بول پہ روک نہیں جانا، یہ ثواب آپ کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن کا مقصد ثواب نہیں ہے، ثواب کا مقصد قرآن ہے۔ ثواب اس لیے رکھا ہے کہ تم قرآن کے محاذر میں آؤ، جب قرآن کے محاذر میں آؤ گے تو انشاءاللہ قرآن اپنا اثر آپ کے وجود کے اندر
ظاہر کرے گا، واقعہ دکھائے گا کہ انشاءاللہ وہ دوسرا مطلب جو رہ گیا کل سے انشاءاللہ ادب اول عظمت قرآن کے، وہاں سے پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. وہ آیت قرآنی کون سی ہے جو نکالنا چاہ رہے ہو مقرر کریں؟ بما کسبت رہینہ. بما کسبت ابھی میں نکال لیتا ہوں وہ اصل میں، کیونکہ حواس ادھر بھی تھے ذہن میں تھا، اس طرف وہ نہیں